मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल। ہماری 2004 میں پہلی ملاقات ہوئی جنید بھائی سے، اور وہ ہوا یہ کہ میں آپ کو کچھ اپنا تعارف کرا دوں چھوٹا سا، کہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے لیکن صرف تعارف کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں پہلے سنگنگ کیا کرتا تھا انسٹیٹیوشنز میں، اسٹیج پرفارمنس، اور کچھ ماڈلنگ کیا کرتا تھا۔ تو ایک اسٹیج پرفارمنس میں جو کہ ایک انسٹیٹیوشن میں تھا ہماری ملاقات ہوئی۔ اسٹیج پرفارمنس کے بعد میں ان سے جا کے ملا، وہ بہت گرم جوشی سے ملے۔ جو پہلی چوٹ میرے دل پہ لگی تھی وہ ان کے اخلاق کی تھی۔ وہ اتنے بڑے فیمس اسٹار ہو کے، سپر اسٹار تھے پاکستان کے، اور اس کے باوجود اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ملے اور اتنی گرم جوشی سے ملے۔ تو اس کے بعد سے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے اس شخص سے رابطہ رکھنا ہے، اور چونکہ میری وہ فیلڈ تھی اور میری فیلڈ میں وہ ٹاپ اسٹار تھے، تو ایک یہ بھی لالچ تھا یار میں ان سے کچھ اچھا سیکھ لوں گا۔ لیکن جنید بھائی اس وقت تک ماشاءاللہ سیروزے وغیرہ ان کے لگ چکے تھے، وہ چینج ہونا شروع ہو چکے تھے، مہمان خصوصی تھے وہ وہاں پہ۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے، جب میں نے ان سے نمبر مانگا تو انہوں نے نمبر ایکسچینج کر لیا، دے دیا، میرا نمبر بھی لے لیا، اپنے موبائل میں سیو کیا اسی وقت، اور میں نے بھی ان کا نمبر لے لیا۔ پھر میں نے ان سے رابطہ رکھنا شروع کیا۔ جنید بھائی میں ایک خاص بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ شخص میں تکبر نہیں تھا، یعنی ان کی ہم اسٹیج پرفارمنس میں بھی جاتے رہے، کانسرٹس میں بھی جاتے تھے پہلے، تو وہ اپنے کولیگ سے جو ان کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں کوئی جیلسی نہیں تھی۔ جیسے بھائی شہزاد رائے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں یا کوئی اور سنگر پرفارم کر رہے ہیں، تو ان میں کوئی جیلسی، یہ میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یار بیک آف دی اسٹیج بھی سم ٹائم ہم چلے جاتے تھے ملنے، جیسے ہوتے ہیں فین، تو کبھی ہم نے ایسا فیل نہیں کیا یار کسی سے جیلس ہیں یا کچھ ایسا، بلکہ سب سے بہت محبت سے ملنا، بہت اخلاق سے بات کرنا۔ ہاں کسی نے بہت زیادہ کراؤڈ نے کبھی تنگ کیا تو ان کو کبھی کبھی غصہ آیا ہے، لیکن وہ ایسا غصہ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے کسی کی تذلیل، وہ اوور آل ایک بات کہہ دیا کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ماشاءاللہ انہوں نے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے کال کر کے بلاتے، کہیں کھانے پہ جاتے تو مجھے کال کر کے بلاتے، شب جمعہ جاتے تو کہتے کہ بھائی آپ تم نے رات ہمارے ساتھ اسٹے کرنا ہے، تو وہ ہوتے تھے، سعید انور ہوتے تھے، اور ان کے ایک دو ساتھی اور ہوتے تھے، اور اسی طرح سیروزے پہ جاتے تو مجھے کہتے بھائی تم نے اس میں میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو میں آفس سے، میں اس وقت ایک کمپنی میں، سیلولر کمپنی میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ ایز اے اکاؤنٹ مینیجر۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اس شخص میں اتنی محبت اور اس کا جو مجھے رسپانس ہے اتنا اچھا ملا، تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک قرب سا ہو جاتا ہے، ایک محبت سی ہو جاتی ہے، تو وہ مجھے ان سے ہو گئی۔ اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پھر میں نے ان کے ساتھ کنٹینیوسلی ہر مہینے سیروزے پہ جانا شروع کیا، اور کچھ مہینے رہ بھی گئے، اور جب یہ چلے پہ جاتے تو ان کی میں نصرت پہ جاتا۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اچھا، ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ حارث تم چلا لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، حالانکہ حق بجانب تھے کہنے میں، اس لیے ان کو اس سے فائدہ ہوا تھا، تو مجھے بھی کہتے بھائی تم بھی 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ۔ بیانات میں تو اوور آل وہ کہتے تھے، لیکن الگ سے کبھی انہوں نے مجھے یعنی کہ ڈائریکٹلی نہیں کہا، تو بس یہ کہتے تھے بھائی یار تم بس ماحول میں جڑتے رہو، ہمارے ساتھ جڑتے رہو، آتے رہو، اور کچھ نہیں ہے، وقت لگتا رہے گا۔ تو میں ان کے ساتھ جڑتا رہا، اور ایک وقت یہ آیا دل بھائی کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، ابھی بھی کچھ نہیں ہوں یقیناً، 4 مہینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں نے پھر فون کیا وہاں سے جنید بھائی کو کہ میں 4 مہینے پہ نکل گیا ہوں، ان کو بتائے بغیر نکلا تھا تاکہ میں ان کو ایک سرپرائز دوں۔ بہت خوش ہوں، کہنے لگے یار کمال کر دیا تم نے، اور بہت خوش ہوں، کہنے لگے میں تمہاری نصرت پہ آؤں گا، لیکن وہ پھر بزی ہو گئے، نہیں آ سکے نصرت پہ، لیکن ان کا فون آن اینڈ آف مجھے آتا رہا پورے 4 مہینے کے دوران۔ تو پھر چلتے چلتے اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جنید بھائی نے جو ان کے اور ساتھی تھے ان سے مجھے ملوایا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو تبلیغ میں بہت منجے ہوئے ہیں، ہمارے حضرات جن میں ہیں،
جس میں حاجی عبدالوہاب صاحب دامن برکاتہم عالیہ، اسی طرح اور بڑے مولانا احسان صاحب، یہ ان کے پاس مجھے لے کے گئے اور انہوں نے اپنے حساب سے میرا تعارف کروایا. تو اللہ رب العزت کا بہت فضل ہوا کہ ان حضرات کی دعاؤں میں میرا حصہ پڑ گیا. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جنید بھائی کی جو صرف جس سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، اس لیے کہ یہ پروگرام جنید بھائی کے اس میں ہے کہ ایک بہت بڑا غم لازمی بات ہے ہمیں لگا. جس سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ شخص کسی کی غیبت نہیں کرتا. اس شخص میں ایسا نہیں تھا کہ یار وہ ایسا ہے، حالانکہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہیں تو میں نے ہی کسی کی بات کر دی ہو تو انہوں نے کہا یار مجھ سے ہنسی مذاق کرو. اللہ رب العزت جنید جمشید بھائی کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور اس کی شہادت کو سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. اور نہ صرف ان کی شہادت کو بلکہ جتنے بھی اس جہاز میں شہید ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جتنی اموات ہوئی ہیں جو شہداء ہیں، ان کو سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا اللہ ذریعہ بنائے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے.